مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فرقہ واریت تو ختم ہو جائے گی؟ آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے۔ میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں۔ پہلی بات، کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام؟ کوئی دلیل؟ کہا جی یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے نا، تو پھر میری دوسری بات بتائیے۔ اگر کسی بندے کی قراءت ٹھیک نہیں، یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بولے نہیں، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں، سارا سمجھ آ جانا چاہیے۔ جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ کیا کہنے علامہ صاحب۔ بات دراصل یہ نہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی، بات یہ کہ جو مصلی پر کھڑا ہے نا، آپ نے دیکھنا اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔ جی 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 میں آپ کو اس سے بھی ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، بھائی جو مصلی پہ کھڑا ہے حضرت، وہ بھی تو دیکھو نا، یہ کس امام کے پیچھے ہے؟ آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین کو امام کہنے والا ہے؟ کیا کہنے، تو ذرا اس بات کو سمجھو نا۔ حالانکہ جب حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی واختار علی منہم اربعہ۔ فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، پھر میرے لیے ان میں سے 4 کو چنا، حق 4 یار بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے مختلف پہلو آگے ہیں، مختلف الالفاظ والطرق والسند، یہ روایت ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی، ینتقصونہم ویسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کرام میں سے نقص نکالے گی، عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی۔ فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلموا علیہم ولا تسلوا معہم ولا تناکحوہم، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، نہ ان کو سلام کہنا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے، نہ ان کے ساتھ کھانی ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی؟ ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا یہ ہمیں چورن مت بیچو، ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارا امام بنے، امام بننے سے پہلے بندہ بن کے مجھے یہ بھی بتائے تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا افضلیت صدیق اکبر بکار بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو کل صحابہ کو جنتی مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو نبی پاک کی اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سارے عقیدے مجھے بتا دے، میں تیرے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ویسے یہ جو نمازوں کا شوق ہے نا، میں صرف اتنی بات بتا دوں بھائی جان، یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، ایسی روایات جب آتی ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے، یتیم العلم یزید الفکر، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں، یہ یوں نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا حضرت جب آپ کی اصل ہی ٹھیک نہیں تو آپ کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور فلاں شخص فوت ہو گیا، جنازہ پڑھانا۔ فرمایا ہم نے نہیں پڑھانا اس کا، حالانکہ مشکاہ شریف پڑھ لو، حضور نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتا کرو، جنازے میں پڑھاؤں گا۔ جی آپ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ میں نے پڑھانا، میں نے مفہوماً و مختصراً بات سنائی ہے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب سوال پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، انہ کان یبغض عثمان ابن عفان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ جب حضرت عثمان کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھنا تو بتاؤ پھر ابو بکر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھ لیں؟ بتائیے کیسے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کے جنازے پڑھائیں اور ان کے ساتھ ہم پیار کی پینجے چڑھائیں اور ہم ان کو جفیاں ڈالیں؟ بھائی ان سب کو سمجھنا چاہیے، یہ ڈائریکشن ہے سیدھی سیدھی سڑک، یہ شفاعت نگر کی ہے، اس سڑک پر آ جائیں جس کا نام راستہ اہل سنت ہے، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب عقیدہ ہی واضح نہیں ہے تو اڈی پنجابی کہندے نے ویکھ کے زہر تو کوئی نہیں پیندا۔ حضور شاہ صاحب ہماری پنجابی ویکھ کے زہر تو کوئی نہیں پیندا، تو پھر ہم تو نہیں پی سکتے۔ ویسے اگر کسی کو زیادہ شوق ہو نا، بس نہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو چھوڑو جی چھوڑو، داڑھی بھی ہے تو چھوڑو جی چھوڑو، مصلی پہ ہے، تو میں نے کہا آبا صاحب اللہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لے، یہ تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ حضرت حافظ صاحب ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ اقدس سے ایک قریب محلے میں امام آ گیا، اس کو نماز کے لیے ہر نماز کے اندر جب وہ قرات کرتا ہے تو آبا صاحب تولا پڑھتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی اور قرآن نہیں آتا؟ کہتا آتا ہے۔ تو یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا مزہ آتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ذرا حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں لے کے چلے۔ حضرت فاروق اعظم کو بتا، آپ نے طلب فرما لیا، واقعہ لمبا ہے، آپ نے طلب فرما لیا۔ آپ نے جب طلب فرمایا تو آپ نے کہا کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے نا اصل میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ اس میں معاذ اللہ اس کی سوچ دیکھو، پڑھ سب کچھ رہ گئے لیکن سوچ دیکھو اس کی۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں جھڑکی پلائی ہے
تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس میں استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ خارجیانہ سوچ تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ توہین کی سوچ تھی. یہ کامل و اکمل لوگوں کا یہ شیوہ ہی نہیں ہوتا. اور ایسی جو ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں سمجھنے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کا حشر کیا وہ بھی سننا ذرا. ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم نے اچھا تجھے مزہ آتا ہے؟ کہا بالکل. آپ نے تلوار منگائی اور 2 ٹکڑے کر دیے اس کے. آپ نے فرمایا ودوحا پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟ ورفعنا لک ذکرک پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟ یعنی جو قرآن پڑھ کے دل میں توہین مصطفیٰ کی رکھے جب اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو جو سر عام میلاد پر کفر کے فتوے لگائے ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.